بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کی یہ ویڈیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پارٹ 2 ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ہمارا پارٹ 1 نہیں دیکھا تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ منقول ہے کہ بنی اسرائیل حضرت سام بن نوح کی قبر پر حاضر ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، اے روح اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اس قبر والے کو زندہ فرمائے تاکہ ہم اس سے موت کے بارے میں پوچھ سکیں۔ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ فرما دیا۔ وہ کھڑے ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، یہ بڑھاپا تو آپ کے زمانے میں نہیں تھا؟ انہوں نے جواب دیا، جب میں نے ندا سنی تو گمان ہوا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، اس کی ہیبت سے میرے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اس دار فنا سے کوچ کیے ہوئے کتنی مدت ہو گئی ہے؟ جواب دیا، مجھے اس دنیا سے رخصت ہوئے 4000 سال گزر چکے ہیں، لیکن موت کی کڑواہٹ ابھی تک مجھ سے دور نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عرصے تک بنی اسرائیل کو تبلیغ و نصیحت فرماتے رہے اور انہیں اپنی نبوت اور رسالت کی صداقت پر معجزات بھی دکھائے۔ جب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ اتنی روشن آیات اور معجزات سے بھی یہودیوں پر کوئی اثر نہیں ہوا اور یہ ایمان لانے کی بجائے اپنے کفر پر نہ صرف قائم ہیں بلکہ آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پہچان لیا تھا کہ آپ علیہ السلام ہی وہ مسیح ہیں جن کی تورات میں بشارت دی گئی ہے اور آپ علیہ السلام ان کا دین منسوخ کر دیں گے۔ یہ صورتحال دیکھ کر ایک دن آپ علیہ السلام نے لوگوں کا مخاطب کر کے فرمایا، اللہ کی طرف ہو کر کون میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے عرض کی، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ اس پر گواہ ہو جائیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمائی اور ہم نے رسول کی اتباع کی، بس ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے عیسیٰ، میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے نجات عطا کروں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا۔ پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے ان باتوں کا میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا۔ ایمان لانے والوں کے علاوہ باقی تمام یہودی اپنے کفر پر جمے رہے، یہاں تک کہ جوش عداوت میں ان یہودیوں نے آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کا جو خفیہ منصوبہ بنایا تھا اس پر عمل کرتے ہوئے ایک شخص کو آپ علیہ السلام کے مکان میں بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا اور حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا جس نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ آپ کے ساتھ چمٹ گئیں تو آپ نے فرمایا، امی جان، اب قیامت کے دن ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اور بدلی نے آپ علیہ السلام کو آسمان پر پہنچا دیا۔ یہ واقعہ بیت المقدس میں شب قدر کی مبارک رات میں وقوع پذیر ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول 33 سال کی تھی۔ جب بھیجا ہوا شخص بہت دیر تک مکان سے باہر نہ نکلا تو یہودیوں نے مکان میں جا کر دیکھا اور یہ شخص چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل ہو چکا تھا اس لیے انہوں نے اسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی دے دی، لیکن پھر خود بھی حیران تھے کہ ہمارا آدمی کہاں گیا۔ نیز اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا اور ہاتھ پاؤں مختلف، اسی وجہ سے وہ شک میں پڑ گئے اور یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ مقتول کون ہے۔ بعض کہتے کہ یہ مقتول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور بعض کہتے کہ یہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے لیکن جسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں، لہٰذا یہ وہ نہیں ہیں۔ یہودیوں کی پیروی میں آج کل قادیانی بھی اس شک و انکار میں گرفتار ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو صحیح سلامت زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے اور سولی پر چڑھائے گئے جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے تو وہ شخص کافر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں صاف صاف مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل کیے گئے اور نہ سولی پر لٹکائے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے 6 سال دنیا میں رہ کر وفات پائی۔ عیسائیوں سے بھی اللہ تعالیٰ
اور اس کے رسولوں علیہ السلام پر ایمان لانے کا عہد لیا گیا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ بھی انجیل میں دی گئی نصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا بیٹھے اور عہد شکنی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔